بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پاکستان اسٹڈیز کا جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آپ کے لانگ کوسچن نمبر 2 کا حصہ بھی ہے جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو ان ٹاپکس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے، یعنی عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات وغیرہ۔ تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے عقائد، بلیفز۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، جیسے کہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ عقائد کا مجموعہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ تو یہ ساری چیزیں عقائد کا مجموعہ ہیں۔ ان عقائد میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، تمام اختیارات کے مالک ہونے اور انسان کے نائب ہونے کی حقیقت سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، یعنی انسان کے بس میں کامیابی یا ناکامی نہیں ہے، کوشش کی حد تک انسان جو ہے وہ قادر ہے، اور اس کے بعد کامیابی یا ناکامی دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ نیکسٹ جو عقیدہ ہے دوسرا وہ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان پر ایمان لانا عقیدہ رسالت ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے۔ یعنی عقیدہ رسالت کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان پر یقین رکھنا، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ لائے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں عبادات کی طرف۔ توحید و رسالت جو ہے اسلام کا پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن کیا ہے عبادات میں؟ نماز۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک نماز کا مومنین پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 103 ہے. دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے اور ہر روز میں 5 دفعہ ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. نماز کے بعد جو اسلام کا تیسرا رکن ہے وہ ہے روزہ. تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے. اور اسلام کا چوتھا عقیدہ زکوٰۃ ہے. اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے. یعنی اس سے معاشرے میں جو ہے وہ معاشی نظام کو ایک گردش رہتی ہے. اگر یہ زکوٰۃ اور خیرات کا نظام نہ وضع کیا جاتا اسلام میں تو دولت ایک ہاتھ پہ مرتکز ہو کر رہ جاتی اور غریب لوگوں تک نہ پہنچتی. تو اس طرح سے زکوٰۃ کی صورت میں ایک شخص کے ہاتھ سے نکلتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ چلی جاتی ہے. اس طرح سے دولت گردش میں رہتی ہے. تو اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، یعنی جو اس کی طاقت رکھتا ہو. حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی. یہ تھے عقائد اور عبادات جن کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ہم جو مین ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو اس میں اگلا جو ہمارا ٹاپک جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا. قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے. اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی وہی قانون یہاں پہ وضع کیا جائے گا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق ہمیں ملتا ہے. قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں. بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بالا تر شخص آ جائے تو اس کے لیے قانون کچھ اور ہوگا اور غریب کے لیے قانون کچھ اور، بلکہ بادشاہ اور غلام دونوں کے لیے قانون ایک جیسا ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے. حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی. شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی. آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت اور بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی. اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، یعنی لوگوں میں مساوات اور یہ ایکویلٹی اور بردرہڈ کے جذبات کا فقدان تھا، کمی تھی، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، یعنی طریقہ بتایا کس طرح سے زندگی بسر کریں، لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا، زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو جاری کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے.
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो इसके साथ धोखा नहीं करता, इसके साथ खयानत नहीं करता और उसकी ग़ीबत नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज रहने का दर्स दिया। कीना क्या होता है? दिल में किसी के बारे में दुश्मनी रखना। और हसद क्या होता है? किसी की कोई अच्छी चीज़ देखकर ये ख्वाहिश करना कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों से अल्लाह ताला के रसूल ने मना किया। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तेफाक से रहें और एक दूसरे की मदद करें। इस्लामी माशरे में जहाँ अखुवत और भाईचारे को मकाम हासिल है, वहाँ मुसावात पर भी जोर दिया गया, इक्वालिटी पर। इकबाल के अल्फाज हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी इस्लाम में इक्वालिटी की एक बेहतरीन शक्ल नमाज की सूरत में आप देखें सामने आती है। चाहे कोई आका है चाहे कोई गुलाम है, तो वो एक ही सफ़ में खड़ा हो जाता है। उसमें उसके रुतबे और मर्तबे के लिहाज से कोई बर्तरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम ने ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसमें गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं, किसी का को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अपने आखिरी खुतबे में यूं फरमाया, यानी खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आगाह रहो, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फार्म को किसी स्याह फार्म पर और किसी स्याह फार्म को किसी सफ़ेद फार्म पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है, यानी अल्लाह के नज़दीक वो शख्स पसंदीदा है जो तकवा में आगे है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। इसके अलावा कोई और मयार नहीं है। इस्लाम तो नाम ही मुसावात का है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई शख्स बरतर नहीं। अगर कोई बड़ा है तो अच्छे अमाल की बुनियाद पर बड़ा हो सकता है। ये देख लें कि मस्जिद में कोई शख्स अफजल नहीं होता, सब एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह के हजूर किसी को बर्तरी हासिल नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसावात नस्ल इंसानी का दर्स देते हुए सूरह हुजरात में यूँ फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए लोगो, तुमने हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। यानी अल्लाह ताला ने कबीले और कौमें शनाख्त के लिए बनाई हैं, ना कि फ़ख्र करने के लिए कि तुम इस पर फ़ख्र करते फिरो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अदलो इंसाफ, जस्टिस एंड इक्वलिटी। अदलो इंसाफ के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा अदलो इंसाफ का तकाजा है कि मुआशरे में हर किसी को उसका हक मिले। जहाँ इंसाफ पर मबनी मुआशरा होगा वहाँ मुआशरे की दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह से कोई किसी का हक जो है वो गज़ब नहीं कर सकेगा। सज़ा के खौफ से कोई बेईमानी या नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब ना होगा। तलुए इस्लाम से पहले इस किस्म की बेईमानी के ताकतवर को सज़ा दे देना, जबकि ताकतवर को छोड़ देना और कमज़ोर को सज़ा दे देना ये एक आम चीज़ थी। लेकिन इस्लाम के बाद अदल व इंसाफ का बोलबाला हुआ, मुआशरे में अदल व इंसाफ की फ़िज़ा कायम हुई और मुसलमान मुआशरे में इंसाफ एक अहम ज़रूरत बन गया। यानी इस्लाम से पहले ये था कि कोई ताकतवर अगर जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और अगर कोई कमज़ोर जुर्म करता था तो उसको सज़ा दे दी जाती थी। इस चीज़ को इस्लाम ने सख्ती से कुचल दिया। अदल व इंसाफ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में होती है। अदल व इंसाफ के नफाज को मुमकिन बनाना अदालती निज़ाम की ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए अदालतों का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, यानी उनको किसी किस्म के तसल्लुत से, इंतज़ामिया के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाए, वो आज़ादी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। जजों पर किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि कानून का इतलाक़ सब पर यकसा हो और कोई अमीर हो या गरीब, सज़ा सब के लिए जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कौम अदल व इंसाफ को तर्क कर देती है, तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفارش یہ کی گئی کہ یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے اور یہ ایک معزز قبیلہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی، یعنی اس کو سزا دے دی جاتی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلامی مملکت کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 تھا جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، تو اس کو اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ نے تیار کرنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ نے وہ ڈسکس کرنی ہے تاکہ میں آپ کو آپ کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کر سکوں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔